جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اس سے پچھلے درس میں ہم نے نکاح کے بارے میں، نکاح کے کچھ معاملات اور مسائل کے بارے میں گفتگو کی. آج بھی گزشتہ سے پیوستہ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. پچھلی آیت کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ چاہیے کہ نکاح کریں وہ عورتیں اور وہ مرد جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، الصالحین اور نیک لوگ بھی، من عبادکم و ایمائکم، عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے بھی. اور پھر فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ فقراء ہیں، غرباء ہیں، تنگ دست ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت ہی وسیع علم والے اور وسیع معاملات کو جاننے والے ہیں. آج جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی وہ بھی اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحً، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ لا یجدون نکاح، جو نکاح کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈ پاتے، جن کو نکاح کے لیے بھی رشتے میسر نہیں ہیں. اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے میں آج ہمارے معاشرے میں عام ہو جانے والے 2-3 بنیادی اور بڑے ہی اہم جو موضوعات ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں.
ایک لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے گھر جانا اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا کہ یہ کس قدر مضبوط اور سرمایہ دار اور مالدار لوگ ہیں جن کی بیٹی ہم اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کس قدر جہیز دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، کس قدر پیسہ دینے کی استطاعت ان میں ہے۔ نتیجہ وہ والدین جو اپنی بچیوں کو ان کی جوانی کے بعد بیانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کی وہی بچیاں اپنے والدین کے اس معاملے سے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، رشتہ میسر نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور آج اس چیز کو آج کل کے اس انٹرنیٹ کے دور نے اتنا آسانی میں بدل دیا کہ بے حیائی کے وہ دروازے کھلے کہ سبحان اللہ، شادی سے پہلے، شادی کے بغیر بچے کی پیدائش، اس کے بعد گھر سے بھاگ کے شادیوں کا مسئلہ، یہ وہ تمام ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایشوز۔ ان سب کے پیچھے یہ ایک بنیاد ہے کہ جب تک رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیے، تب تک ہمارے معاشرے کے اندر کبھی بھی جو قرآن مجید نے پہلا اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ بیان کیا وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، یہ تب تک ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہو سکتی۔ جب بے حیائی عام ہوگی، برسر بازار بکے گی، برسر بازار یوں ہی چلتی پھرتی لٹتی نظر آئے گی، تو کیا ہوگا کہ پاک دامنی اختیار کرنا آسان ہوگا یا زنا کے اندر مبتلا ہونا آسان ہوگا؟ اور نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ وہ وقت قیامت کے قرب کا وقت ہے، قیامت کے قریب کا وقت ہے، جس وقت میں زنا عام ہو جائے، جس وقت میں زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو، گانے بجانے کی مجلسیں عام ہو۔ آج کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ استعفاف، پاکدامنی، عفت جو عورت کی شرم اور حیا تھی، آج ہمارے ان معاشرتی جھیلوں کی وجہ سے، ہمارے ان معاشرتی ظلم کی وجہ سے سبحان اللہ یہ اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مجبور ہو کے برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا ایشو، وہ خارجی جن کا آج کل مشن ہے بات بات پہ مسلمانوں کو قتل کرو۔ انہوں نے ایک نئی منطق ایجاد کی، نکاح جہاد، کہ جی جہادی نکاح کرو۔ مختصراً صرف اشارے میں بات کر دوں، یہ اتنا غلیظ فعل ہے جس کا نام نکاح جہاد رکھا گیا ہے کہ ایک عورت بیک وقت 20 مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ اور جواز کیا پیش کیا گیا کہ جی ہم چونکہ جہاد کر رہے ہیں العیاذ باللہ، اور جہاد کے میدان میں جب مرد کو اپنی حاجت پورا کرنے کی ضرورت ہے وہ عورت کے ساتھ یہ کام کرے گا، میدان جہاد میں اتنی عورتیں کہاں سے آئیں گی، لہذا ایک عورت یہ سارے بندوں کی ضرورت کو پورا کرے گی، اعوذ باللہ۔ اور کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، وہ عورتیں جنہوں نے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم اس بدکاری کے فعل میں حصہ نہیں بنیں گی، ان خارجیوں نے ان کی گردنیں اتاری اور ان کی تعداد 150 سے زیادہ، اور وہ کامیاب۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کرو۔ وہ ایسی کسی بھی بدکاری کے فعل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہو گئی۔ تیسری چیز، مرد آج کل کے ان، جیسے میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں مرد اپنے آپ کو اتنا آزاد خیال اور ماڈریٹ شو کروانے کے چکر میں اپنے آپ کے اندر اخلاقیات کی وہ تمام حدود کراس کر چکا ہوتا ہے
جو حدود اس کی شادی کے بعد اس کے اوپر کھلنی چاہیے. اور نتیجہ آج وہ بھی شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوانوں کی جماعت جن کو اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے کہا تھا یا معشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ انسان کو اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے روزہ ایک بہترین ڈھال ہے. آج ہمیں وہ پاک دامن مرد نظر نہیں آتے ہیں، اور اس کے لیے جب اللہ کے دین سے دور ہوں گے، جب والدین کی دی ہوئی تربیت اللہ کے دین کے اصولوں کے خلاف ہوگی، جب معاشرہ اللہ کے دین کے اصولوں کے خلاف چلے گا، تو یاد رکھیے اس تینوں چیزوں کے ملنے کے بعد جو جنریشن ہمارے سامنے آئے گی وہ یہی جنریشن ہوگی جن کے لیے برائی اور بے حیائی میں زندگی گزارنا ان کے لیے قطعاً کوئی عیب کی بات نہیں، قطعاً کوئی شرم کی بات نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اپنے آپ پہ پاک دامنی کو لازم پکڑ لو. تمہیں شادی کے لیے مواقع میسر نہیں، اپنے آپ پہ پاک دامنی کو لازم پکڑ لو. حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے تم پاک دامنی کو اختیار کرو، تمہارا رب تمہیں غنی کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا. اور اس نے اپنے رسول کی زبانی تمہیں وعدہ دے دیا کہ 3 بندوں کی مدد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لے لی ہے. اور ان 3 میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں زمانے کی اس معاملات کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. رب العالمین اس کے دامن کو، اس کی عزت کو، اس کی عفت کو بچانے کے لیے اس کی ضرور مدد کریں گے. کس کام کے لیے؟ کہ وہ عنقریب شادی کرنے کے قابل ہو جائے گا. لیکن رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ جتنا ہمارا ایمان ہے اسی طرح ہی ہمارا یقین ہوگا. اور ہمارا ایمان اگر کائنات میں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر کائنات میں ہمارے لیے کوئی چیز سب سے بیکار اور فضول اور لا یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت ہمارے ہاں نہیں، وہ ہمارا ایک ایمان ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی سب سے بڑی اور بہترین چیز جو رب العالمین نے بندے کو دی ہے وہ ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ قیامت سے پہلے جب فتنوں کا دور آئے گا تو فرمایا ایک شخص جو سب سے بہترین ہوگا وہ کون؟ فرمایا اس کے پاس بکریاں ہوں گی اور اس کی پوری دنیا اس کی وہ بکریاں ہوگی، اور ان کو لے کے وہ جنگلوں میں چلا جائے گا، پہاڑوں پہ چلا جائے گا، ندی نالوں والے علاقوں میں چلا جائے گا. کس لیے؟ کہ وہ دنیا سے بھاگتا پھرے گا کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان سلامت رہے. میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو ایمان کی حالت میں کھڑا ہوں. اور میرے رب رسول نے کیا کہا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا. اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہماری فکر ایک چیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی فرما، اللہ ہمارے ایمان کو ان طرح کی ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے اور ہمیں توفیق دے ہم اپنے ایمان کے محافظ بن جائیں. پھر فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. پچھلے درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اکثر محدثین جو پیدا ہوئے، اکثر محدثین وہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام یا غلامی کی حالت میں انہوں نے حدیث سیکھی. اور میں نے آپ کو یہ بات برسرے کھلے عام کہی تھی کہ آپ جتنے بڑے بڑے محدثین کے نام آپ کو آتے ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، وہ اپنے ذہن میں دوڑا کے دیکھیں اور ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا سارے غلام تھے. بہت کم ایسے محدثین تھے جو آزاد تھے اور انہوں نے آزاد رہ کے حدیث سیکھی. قرآن کہتا ہے مکاتبت ایک قسم ہوتی ہے کہ غلام اپنے مالک کے پاس جائے اور اسے جا کے کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ میری آزادی کی قیمت کیا لینا چاہتے ہیں؟
وہ جواب میں کہے مجھے 1 لاکھ ریال یا 1 لاکھ روپیہ تمہاری آزادی کی قیمت طے ہو گئی. اب وہ مالک اور غلام دونوں ایک تحریر طے کر لیں گے کہ آج یہ تاریخ فلاں فلاں ٹائم ان گواہان کی موجودگی میں ہماری یہ بات طے ہو گئی کہ میں جو غلام ہوں اپنے اس مالک سے اتنے پیسے ادا کرنے کے بعد میں آزاد ہوں. اس کو کہتے ہیں مکاتبت. مکاتبت ریٹن نوٹ، جس کو ہم ایفیڈیوٹ بھی کہتے ہیں انگلش کے. ایک ثبوت، ایک تحریر، دستاویز تیار کر لی جائے گی، لکھ لیا جائے گا کہ اتنے پیسے ادا کرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک، غلام جا کے خود اپنے مالک کو کہے کہ میری مکاتبت کر لو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میری قیمت لگا دو. دوسرا، قرآن نے حکم دیا فَكَاتِبُوهُمْ، تم ان کے ساتھ جا کے مکاتبت کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر دیکھتے ہو، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو تمہیں خود چاہیے کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ اور کہو کہ تم مکاتبت کرو، تم میرے ساتھ طے کر لو، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اسباب اجازت نہیں دیتے، تم مجھے تھوڑے پیسے دے دو، اپنی قیمت ادا کرو اور آزاد ہو جاؤ. اور قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو مال بھی دو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو پیسہ دو تاکہ وہ آزادی کی قیمت ادا کر سکے. صحابہ کرام کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کیا ایسی بات تھی کہ وہ مکاتبت نہیں کرتے تھے، آزادی کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے تھپڑ مارا کرتے تھے کہ اپنی مکاتبت کرو. قرآن کہتا ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، جاؤ اپنے مالک کے پاس جا کے مکاتبت کرو، اپنی آزادی کی بات طے کرو اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارو. کیونکہ ایک غلام اور ایک آزاد بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دونوں کی قدر میں فرق ہے. غلام غلام ہے اور آزاد رہنے والا وہ اللہ کے ہاں زیادہ قدر و قیمت والا ہے. کیا تم آزادی کو پسند نہیں کرتے؟ جاؤ اپنے معاملات کو طے کرو اور اپنے آپ کو آزاد کرواؤ. اور یہاں ایک مشہور قصہ جو صحیح البخاری وغیرہ میں ہے، بریرہ، یہ ایک صحابیہ تھی، غلام تھی، انہوں نے مکاتبت کی تھی اپنے مالک سے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی قیمت، ان کی جتنی قیمت طے ہوئی تھی وہ اپنے پاس سے دے کے ان کو آزاد کروا دیا تھا. اور یہاں پر ایک بات یاد رہے، آج ایسا دور ہے تو نہیں لیکن مسئلے کے طور پہ یہ بات یاد رکھ لے، یہ واحد ایک شکل ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کی شادی ہوئی، دونوں غلام تھے، عورت پہلے آزاد ہو گئی اور مرد ابھی غلامی میں باقی ہے، عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے، اپنے مرد کو چھوڑ سکتی ہے. یہ ایک واحد شکل ہے کہ جس شکل میں عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اب مرد اس کا غلام ہے اور عورت آزاد ہے. آزاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائٹس، حقوق زیادہ دیے ہیں غلام کی نسبت. یہی وجہ ہے کہ وہ اختیار ہے کہ وہ چاہے اپنے مرد کو رکھے، چاہے اسے طلاق دے دے، چھوڑ دے. اور ان کے جو شوہر تھے بریرہ کے، ان کا نام مغیث تھا، یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے. جب بریرہ نے ان کو چھوڑا، یہ مدینے میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، منتیں کرتے تھے بریرہ نہ چھوڑ، بریرہ نہ چھوڑ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو بریرہ کے پیچھے مدینے کی گلیوں میں دوڑتے دیکھا تو بلایا، بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو یہ کام نہ کر. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کہا حکم وہی ہے جو تو کر چکی ہے، یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہے مغیث کی محبت کو دیکھتے ہوئے تیرے لیے. کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں استعمال کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کو شوہر کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چھوڑ دیا، اسلام نے اصول بنا دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا،
اگر تم ان میں خیر دیکھتے ہو ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو. لیکن اس سے بھی اچھی بات جو قرآن نے کہی دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دو, اگر تم انہیں چھوڑ دو, ان کو آزاد کر دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جہنم سے آزادی کا وعدہ دیتا ہے. اور ایک صحابی کا ہوا, ان کی شکایت لگ گئی اللہ کے رسول کے پاس, ترمذی وغیرہ میں روایت ہے, اپنے غلاموں کو بڑا مارتے تھے. انہوں نے شکایت لگا دی کہ اللہ کے رسول ہمارا مالک ہمیں بڑا مارتا ہے. بلا لیا, کہا ابھی کیا مسئلہ ہے, کیوں مارتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کام میں کاہلی کرتے ہیں, اکثر نقصان کر دیتے ہیں, پریشان رہتا ہوں ان کی وجہ سے, تو اس لیے ان کو مارتا ہوں. کہا تمہاری مار اگر ان کی کوتاہی سے زیادہ ہوئی تو جان لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا, اور اگر ان کا گناہ اور جرم زیادہ ہے اور تمہاری مار کم ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی عذاب نہیں, کوئی سوال نہیں ہوگا, تم اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں چیک کر سکوں کہ یہ اس کا گناہ کتنا تھا اور اس کو مار کتنی پڑنی چاہیے. تو فرمایا ان کو آزاد کر دو. کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, مجھے ان کے ذریعے سے آمدنی آتی ہے. فرمایا تم ان کو آزاد کر دو, میں محمد تمہیں وعدہ دیتا ہوں اللہ تمہیں جہنم سے آزادی دے کے جنت کا داخلہ دے گا. انہوں نے کہا یہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ لے لیا, اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں, اور آپ کی زبان پہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. فوراً ان کو آزاد کر دیا. اور اسلام نے آزادی کو ترجیح دی ہے کہ آزاد کرو, ان کو چھوڑ دو, اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دو. یہ بھی انسان ہے, انہیں قطعاً اس طرح سے زندگی گزارنے پہ مجبور نہ کرو. تو قرآن کہتا ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور اپنا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ان پہ خرچ کیا کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. یہ آیت بعض ان عورتوں کے بارے میں اتری تھی جو مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی کے پاس غلام تھی, اور یہ عورتیں لونڈی تھی لیکن مسلمان تھیں, اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا انہیں بدکاری اور بے حیائی کے لیے مجبور کرتا تھا کہ اس کے عوض یہ پیسے لاتی تھی اور اسے پیسے ملتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. 3 طرح کے مال اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پہ حرام کر دیے گئے ہیں. مہر البغی وحلوان الکاہن, سب سے پہلے کاہن کی مٹھائی. نجومی جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانٹتا ہے, فرمایا تمہارے لیے حرام ہے. بدکار عورت کی کمائی تمہارے لیے حرام ہے, اور وہ کمائی جو تم کسی ایسے ذریعے سے حاصل کرو جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہو, ایمان کے اندر کوتاہی واقع ہوتی ہو. فرمایا یہ 3 طرح کی کمائیاں میں تمہارے اوپر حرام کر رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, انہیں مجبور مت کرو کہ یہ تمہاری لونڈیاں ہیں اور تم جیسے چاہو ان کے ساتھ سلوک کر سکو. سلوک کرو, تمہارے رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, لیکن ان کو بدکاری اور بے حیائی پہ مجبور نہ کرو. عبداللہ بن ابی باز نہیں آتا تھا, تو جب یہ آیت اتری انہوں نے جا کے اسے آیت سنائی, اثر نہ ہوا, تو مدینہ کے کتنے مخیر صحابہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان وغیرہ رضی اللہ عنہم, انہوں نے ان عورتوں کی قیمتیں دے کے عبداللہ بن ابی سے ان کو آزاد کروا دیا تھا. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, انہیں مجبور مت کرو. ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ پاک دامنہ رہیں, اگر ان کا من اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ بدکاری اور بے حیائی کی طرف جائیں, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انہیں مجبور کرو, کیونکہ یہ معاملہ ان کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان ہے. آج کون ہے جو بندے کے اور رب کے تعلق کو دیکھتا ہو؟ آج اب کسی دفتر میں نوکری کرنے کے لیے چلے جائیں, سبحان اللہ, آپ اگر نماز وقت پہ پڑھنا چاہتے ہیں بس یوں سمجھ لیے آپ کی جاب گئی. کیوں؟ ان کے ہاں اپنا کام جو ہے اس وہ مقدم اور اول ہے, اس کے بعد دنیا کے تمام معاملات ان کے سامنے آتے ہیں. جان لو
کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی کا کسی پہ حق ہے وہ رب العالمین کی ذات کا ہے، اور جو بندے کے درمیان اور رب العالمین کے حق کے درمیان حائل ہوتا ہے جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو واضح کر دیا اگر وہ عورتیں پاک دامنہ رہنا چاہتی ہیں انہیں برائی اور بدکاری کے لیے مجبور مت کرو۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم ان بدکاری کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو کہ تمہیں پیسہ لا کے دیں، تمہیں مال ملے، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اور وہ اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہیں، اپنی عصمت کو بچانا چاہتی ہیں۔ ان کی عزت اور عصمت دنیا کے اس مال کی نسبت اللہ کے ہاں زیادہ مقدم ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اس کے بعد بھی تم انہیں مجبور کرو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کام کے لیے مجبور کرو، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کے مجبور ہو جانے کے بعد جب وہ یہ کام کریں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اور قرآن نے پہلے یہ بات کہی تمام مومنوں کے لیے، یہاں پر تو لونڈیوں کے لیے خاص ہے کہ اگر کوئی مالک مجبور کر دے اپنی لونڈی کو وہ یہ کام کرے اور وہ اسے روکے اور وہ باز نہ آئے، تو ایسی شکل میں وہ مجبوری کی شکل میں اگر ایسا کام کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور اس کا تمام وبال اس شخص کے اوپر پڑے گا جو اس کو برائی اور بدکاری اور بے حیائی کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن نے کہہ دیا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالے جس کے پیچھے کسی کی توہین مقصود نہیں تھی، جس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ جو اس کے اصل کو دیکھتے ہوئے اس کا مقصد اور مفہوم سمجھا جائے، تو اللہ سبحانہ اور وہ مجبور ہو، قرآن کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص مجبور کر دیا گیا ہے، کفر کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہے، اپنی زبان سے کوئی کفریہ بات کہے، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا دل اللہ جانتے ہیں، اور اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے اور اس کے دل کے اندر اطمینان ہے، اور وہ اپنے آپ کو کفر کے چنگل سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اگر کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 صحابہ کو روم والوں نے پکڑ لیا تھا، تو جب ان کو جلانے کی بات آئی انہوں نے کہا ان کو زندہ جلا دو، تیل کے اندر پھینک دو، کھولتے ہوئے تیل میں جلا دو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ان کے سردار تھے رونا شروع کر دیے، تو بادشاہ نے کہا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا میں روتا اس موت سے ڈر سے نہیں روتا اس بات پہ ہوں کہ اللہ نے اپنے رستے میں قربان ہونے کے لیے صرف ایک جان دی ہے، اور میری تمنا ہے کہ میرا رب مجھے جانیں دیتا، کئی جانیں دیتا، اور میں ایک ایک کر کے اس کے رستے میں قربان کرتا چلا جاتا اور مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، تم اور تمہارے سارے ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں گا، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ تم آ کے میرے ماتھے کو چومو گے۔ وہ گئے، انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما، انہوں نے سارے صحابہ کو آزاد کر دیا، وہ لے کے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کو سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی اور کھڑے ہو کے جا کے ان کے سر کو چوما، کہا جان لو تم مجبور تھے اور کفر سے بچنا چاہتے تھے، رب العالمین نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو مجبور ہو جائے، کفر کو ناپسند کرتا ہو، پھر یہ کام کرے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، تو فرمایا اس کے اس گناہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی قطعاً اس سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو وہ گناہ جو ہم مجبور ہو کے کریں، وہ گناہ جو لاچار ہو کے کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اور آخری بات کہ ہمارا عمل اتنا مضبوط ہو کہ ہمارے اس گناہ کو ہماری لاچاری اور مجبوری سمجھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی صفائیاں دیں اور معاشرہ کہ یہ تو عادی مجرم ہے، یہ تو عادتاً ایسا کرنے والا ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ تم پہ خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے غیر باغ ولا عاد، عادی نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر یہ کام کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہماری عادت ایسی نہ ہو، ہم عادی مجرم نہ ہو، ہمارے اندر یہ بیماری مستقل نہ ہو کہ ہم اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں اور دنیا ہماری صفائی کو قبول نہ کرے۔ تو اس لیے ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا کردار، ہمارا معاملہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہم کبھی ایسا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو ہماری اس توضیح کو، ہماری اس مجبوری کو معاشرہ سمجھ لے اور ہمیں معافی مل جائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ معاشرہ، اس کے دل بڑے سخت ہیں، یہ انسان کو جلدی معاف نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بدعتوں سے الفت میں، سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں، سنتوں سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، ایک طرف ہدایہ ہے ایک قدوری ہے، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے۔ اور خاص طور سے اس مصرے کی طرف توجہ چاہوں گا۔
کہ دے رہے ہیں یہ دھوکا اونچی اونچی نسبت سے، دے رہے ہیں یہ دھوکا اونچی اونچی نسبت سے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، کیا کرو گے اے اجمل دور دور پیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔